ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر ایک آدمی بیج بوتا ہے تو اس وقت اس کی محنت سوارت ہوتی ہے جب درخت میں پھل آ جائیں. اگر درخت میں پھل نہ آئے اور بیچ میں درخت سوکھ جائے تو بیج لگانے والے کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. اگر آپ کسی مقصد کے لیے کام کریں اور یہ مقصد پورا نہ ہو تو آپ کا مقصد رائے گاہ ہو جاتا ہے، محنت اکارتیں ہو جاتی ہے. تو آپ غور کریں، خدا فرما رہا ہے ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو کیا کوئی وقت ایسا آیا ہے جب اس دنیا میں صرف خدا کی عبادت ہوئی ہو؟ اگر صرف خدا کی عبادت اب تک نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے مقصد تخلیق پروردگار ابھی پورا نہیں ہوا ہے. ابھی درخت خلقت انسانی ثمر بار نہیں ہوا ہے. ابھی اس درخت میں عبادت کے پھل نہیں آئے ہیں. تو کیا یہ درخت سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا اس درخت میں پھل آئیں گے؟ اگر آپ سورہ نور کی آیت اٹھا کے دیکھیں تو آواز آتی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. جب میرا قائم آئے گا تو زمین میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کسی غیر کی عبادت نہیں ہوگی. یعنی وہ درخت عبادت جو اللہ نے اول دن لگایا تھا وہ درخت عبادت ظہور کے موقع کے اوپر باور ہوگا. اس وقت یہ درخت تخلیق کائنات اپنے کمال پر پہنچے گا جب صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہوگی. اور یہ کب ہوگی؟ جب آنے والا آئے گا. آپ سورہ نور کی آیت اٹھا کے دیکھیں، پورا وعدہ کیا گیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا تم سے اور صاحبان ایمان سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا اور ضرور بے ضرور بنائے گا. اس کا مطلب یہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کا ہے، دوسروں کا نہیں ہے. اور جس کو اللہ خلیفہ بنائے گا وہی انصاف پیدا کرے گا. اس کا مطلب ہے جب اللہ کا بنایا ہوا آئے گا تبھی انصاف ہوگا. دنیا کے بنانے والے ظلم اٹھائیں گے، انصاف قائم نہیں کریں گے. جن کو دنیا والے بنائیں گے وہ ظلم کریں گے، لیکن جس کو اللہ بنائے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو ضرور بے ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا اور ان کو اس دین پر مکنت عطا کرے گا جس دین کو اللہ نے چن لیا ہوگا. آپ غور تو کریں، دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین کو دنیا میں پھیلائے گا جس دین سے اللہ راضی ہوگا. آپ پورے قرآن اٹھا کے دیکھیں یہ لفظ ارتضا کہاں نظر آتا ہے. یہ ملتا ہے تو غدیر کے موقع کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی پیغمبر آنے والا جب آئے گا تو غدیر کے دین کو عام کرے گا، ثقیفہ کے دین کو عام نہیں کرے گا. ارتضا لہم، اس دین کو کہاں یہ ارتضا ہے؟ یہ ارتضا غدیر میں ملتا ہے. جب پیغمبر نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے اس دین کو مرتضی قرار دیا. یعنی وہی دین اللہ کو پسند ہے جس میں علی اور اولاد علی کی ولایت کا تذکرہ کیا جائے. اگر دین اسلام ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ولایت علی نہیں ہے تو دین تو ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے.